بننے پر یہ لوگ غائب ہو گئے تھے، تو تاریخ تمہیں بتائے گی، ان کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، تاریخ تمہیں بتائے گی ان میں سے بہت سے تو مصلحتوں کی چادر اوڑھ کے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے، اور بہت سے وہ تھے کہ لالچ میں آ کر یزیدی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ تو مجھے بتاؤ، جس طرح یزیدی مجرم ہیں، یہ بھی تو یزیدیوں میں شامل ہو گئے تو یہ بھی مجرم ہیں۔ دعویٰ تو ان کا بھی حسینی ہونے کا تھا نا، مگر پتہ جب چلا جب امتحان کا نمبر آیا تب پتہ چلا، اللہ اکبر، امتحان کا نمبر آیا تو یہ کون ہے؟ اے میرے ساتھیوں، تمہیں معلوم ہے حبیب بن مظاہر کون ہے؟ ظہیر ابن قیم کون ہے؟ کتنے صحابہ ہیں جو امام عالی مقام کے ساتھ آج کربلا کے اندر موجود ہیں میرے ساتھیوں۔ اے لوگوں توجہ فرمائیے آپ اور میری طرف دھیان دیجئے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ فاسق ہے، مگر وہ یہ مانتا ہے کہ ہاں میری غلطی ہے میں نماز نہیں پڑھتا، تو بہرحال وہ مسلمان رہے گا، چونکہ وہ اپنی غلطی مان رہا ہے۔ زور سے بولو، وہ اپنی غلطی مان رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا کہ ہاں میری غلطی ہے، مگر فاسق ہے، چونکہ نماز فرض ہے جی، نماز چھوڑ رہا ہے، تو وہ چونکہ نماز کو فرض مانتا اور وہ یہ مانتا میری غلطی ہے، تو وہ ہے مسلمان مگر فاسق ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہہ دے کہ نماز میں کیا رکھا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، نماز پڑھنا کوئی ضروری ہے، تو میرے یار تجھے کربلا کے امام کے نام لینے کا حق حاصل نہیں ہے، چونکہ تو اس قابل نہیں ہے جو ان پاکیزہ ہستیوں کا نام لے سکے۔ میرا امام تو وہ ہے کہ اللہ کی قسم زخموں سے بدن چور چور ہے فاطمہ کے بیٹے کا۔ تم میں سے کسی کی جب موت کا ٹائم آئے گا، آنا ہے میرا بھی آپ کا بھی، کوئی بھی دنیا سے جانے والا جب جاتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے اپنے بیٹوں سے کچھ کہہ لوں، اپنے گھر والوں سے کچھ کہہ لوں، بیٹیوں سے کچھ کہہ لوں، مگر اے حسین تمہیں کتنا پیار ہے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے، اے حسین تمہیں کس قدر عشق ہے اپنے نانا جان کے سجدوں سے، کتنا پیار ہے نمازوں سے، اور کیوں نہ ہوتا یہ اس باپ کا بیٹا ہے کہ جب ٹانگ میں تیر لگ گیا تھا، نکل نہیں رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، تو کیا کہا تھا فاتح خیبر نے، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، میں اپنا کام کروں تم اپنا کام کرو۔ یہ اسما فاطمہ کا بیٹا ہے کہ راتیں لمبی تھی بڑی، یہ جو راتیں ہوتی ہیں سردیوں کی، مگر یہ بھی ختم، فاطمہ کا سجدہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، ایسا سجدہ فاطمہ زہرا کا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، نہ تہجد قضا ہوتی تھی، نہ اوابین و اشراق قضا ہوتی تھی۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر کہ فاطمہ زہرا جب کھانا بناتی تھی نا تب بھی فاطمہ قرآن پڑھا کرتی تھی، اور بیٹے نے کیا اتہاس رچ کے دکھایا ہے، الحمدللہ ہم حسینی ہیں، اللہ کا شکر، ہاتھ اٹھا کے بولو ہم حسینی ہیں۔ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین کے نام پر کوئی بےہودہ کام نہ کرو، حسین کے نام پر وہ کرو کہ حسین بھی خوش ہو جائیں، حسین کے والی شیر خدا بھی خوش ہو جائے، حسین کے نانا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ آج مجمع میں سے نعرہ نہیں لگ رہا، کیا بات ہے؟ سو رہے ہیں مجمع میں سے پبلک میں سے کوئی ڈرو مت لگا تو شرما کیوں رہے ہو؟ نہیں ماشاءاللہ سب دیکھو یہ کھڑا ہو ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ ثابت کر دیا ہمارے جوان نے۔ بہت لوگ کہتے ہیں ہائے حسین، ہائے حسین، او یار ہائے حسین نہیں، بول واہ حسین، زندہ باد حسین، بولو زندہ باد حسین۔ اے میرے ساتھیوں، وہ واہ حسین ہے، میرا حسین ہارا نہیں ہے، جیتا ہے، اور اس کا پکا ثبوت یہ ہے کربلا میں جا کے دیکھ لو، قبضہ یزید کا نہیں ہے، حسین کا ہے۔ ارے بولو زور سے بولو نا یار، بولتے ہو نہیں ہو۔ اتہاس پلٹ دیا حسین نے، تاریخ پلٹ کے رکھی حسین نے، جن کے پاس پانی تھا آج ان کے نام پہ کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہے، اور جن کے بچے پیاسے شہید ہو گئے ان کے نام پہ آج جگہ جگہ سبیلیں لگائی جا رہی
अरे पिलाओ ना पानी, पिलाओ ना सभी, खिलाओ ना खिचड़ा, खिलाओ ना बिरयानी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है खुदा की मेहरबानी। अरे खूब खिलाओ, खूब लंगर लगाओ, हर जायज काम करो, ऐसा काम ना करो कि पंज वक्ता नमाजें भी गायब हैं और बेपर्दा घूम रही है। ऐसा ना हो कि किसी मर्द की निगाह किसी औरत से टकराए, माज़अल्लाह रिश्ता बहुत दूर तक चला जाए, इसका जिम्मेदार तो होगा वो लोग होंगे जो अपनी जिद में महज उलमा की मुखालफत में वो काम कर रहे हैं हुसैन के नाम पर कि जो अपने बाप दादा के नाम पर भी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है किसी में हिम्मत जो अपने बाप दादा के नाम पे ये काम करे कि बाप का जनाजा रखा हुआ हो घर में और वो बाहर आकर के कहे कि भाई आओ ढोल बजाएंगे, जरा ढोल आओ, बाहर आकर के कहे मेरी बात का खुदा ना मानो, कलेजे पे हाथ रख के सोचो, बाप का जनाजा घर में रखा हुआ हो, जवान बेटे का जनाजा घर में रखा हुआ हो, तो क्या किसी में हिम्मत है कि वो अपने बाप का जनाजा मौजूद होते हुए वो ये काम करेगा? वो कहेगा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे बाप का जनाजा रखा हुआ है, तुम ढोल बजा रहे हो, मजा आ रहा है, तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? कभी नहीं मेरे साथियों। हाँ, मेरे इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ, कौन मना कर रहा है? इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ, रोजे के नक्शे की बात कर रहा हूँ मैं, ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाल किले की बात नहीं कर रहा हूँ। इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ, एक जगह रख करके ज़ियारत करो, कोई मना नहीं करता है। बात यह है कि बेहुरमती न करो, बात यह है कि माल को ज़ाया न करो, बात यह है कि उसके साथ बेहुरमती का मामला न करो, ऐसा न करो कि अपने माल को ज़ाया करो। अरे हमारे दिल में हुसैन है, हमारे ज़हन में हुसैन है, अरे मेरे साथियों नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जिधर जिधर देखिए उधर उधर हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। आखिरी वक्त में हर कोई ये चाहता है कि बेटे से मुलाकात हो जाए, बोलो चाहता कि नहीं? आवाज आए मुझे जी। जिसको पता हो कि अब जिंदगी मेरे पास ज्यादा देर नहीं है, कुछ ही देर में मेरा इंतकाल होने वाला है, उस वक्त ये सोचता है कोई, अल्लाह अल्लाह तसव्वुर कीजिए, मगर इमाम ने दुनिया से जाते वक्त क्या पैगाम दिया है खूबसूरत। अगर हुसैनी हो और वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हो, आप में मना नहीं कर रहा हूं, तो कम अज कम यार इन आशूरे के दिनों में कम से कम एक मर्तबा खत्म कुरान कर लो। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा नहीं हो सकता तो पूरे महीने में एक मर्तबा कर लो जी। और जब महीना खत्म होने को हो तो ईसाले सवाब कर दो और खिराज अकीदत पेश कर दो इमाम और उनके साथियों की बारगाह में। बात समझ आई कि नहीं आपकी? बोलिए। कम से कम एक। और बहनें तस्बीह फातिमा पढ़े। तस्बीह फातिमा बताऊंगा, क्या है भी बताऊंगा मैं आपको। मैं ये कह रहा था कि इमाम ने आखिरी वक्त में पोजीशन सजदे की ले ली है, सजदे की हालत में है मेरा इमाम। क्या पैगाम दिया कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा जब उठती तब नमाज पढ़ती, जब आराम फरमाती तब नमाज पढ़ती, मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो नमाज की हालत में जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह। ऐसा सजदा किया है मेरे इमाम ने, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्त करबला से अब भी आती है सदा। पढ़े हैया हाथ उठा के मेरे साथ, हैया सला हैया सला, जोर से पढ़े हैया सला हैया सला। ऐसा
ایسا سجدہ کیا میرے امام نے، ایسا سجدہ کیا میرے امام نے کہ سر جھکا ہوا تو سب نے دیکھا مگر اٹھتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی دوران ظالم نے آپ کا مبارک سر اقدس تن اقدس سے جدا کیا، اپنوں کے نیزہ پہ آ گیا ہے سر۔ اسی حوالے سے روایتوں میں ملتا میں نے پڑھا ہے، میں کوئی من گھڑت بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، اے لوگوں مقام پر ایسا معاملہ بھی پیش آیا کہ تلاوت کلام مجید کی آواز آ رہی تھی، تلاوت کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، تو سارے لوگوں نے توجہ کی غور کیا تو پتہ چلا تلاوت کی آواز فاطمہ کے بیٹے علی کے شہزادے نبی کے نواسے حسین کے کٹے ہوئے سر سے آ رہی تھی۔ امام نے ثابت کر دیا کہ جب ماں قرآن پڑھ کے حسین کو حسن کو دودھ پلاتی تھی تو بیٹے نے نوک نیزہ کو قرآن سنا کر دکھا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ، بہت ویسے اچھے، بہت اچھے۔ آپ اہل ذوق ہو، تعلیم یافتہ ہو، ماشاءاللہ سمجھتے بھی ہو باتوں کو۔ دیکھتا ہوں یہ دو مصرے ہیں تو مولانا حنیف صاحب بڑے سادہ سے، مگر دیکھتا ہوں آپ کتنے سمجھتے ہیں۔ نیزے پہ بریدہ ہے، مصروف تلاوت ہے، نیزے پہ بولیے، نیزے پہ بریدہ ہے، مصروف تلاوت ہے، ارباب قلم لکھو مردہ ہے کہ زندہ ہے۔ ماشاءاللہ سمجھ گئے آپ، بہت اچھے۔ نیزے پہ بریدہ ہے، مصروف تلاوت ہے، ارباب قلم لکھو مردہ ہے کہ زندہ ہے۔ ہاں بعض لوگ ملیں گے تو میں ایسے بھی جو کہیں گے کہ امام حسین تو معاذ اللہ جملہ نہیں بول سکتا میں، مگر نقل کفر نباشا کہ مر کے مٹی میں مل گئے، ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر سال ان کی یاد میں محفلیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا بیہودو، جو غلط کام ہے اس کو غلط بولو، نبی کی نوازی کی محفلوں کو غلط نہیں بولو۔ جو بات غلط ہے، کسی کی نام پہ اگر مکھی بیٹھ جائے جی، اور وہ ڈسٹرب کر رہی ہو جی، تو مکھی اڑائیں گے یا ناک اڑائیں گے؟ اڑانی پڑے گی، جی جی، نہ اڑانی کیا پڑے گی، ناک یا مکھی؟ ہاں بات سمجھ میں آ گئی، ماشاءاللہ۔ ہاں تو ایسے ہی اگر ہمارے یہاں میں مانتا ہوں کچھ باتیں ہیں ایسی جن کی اصلاح ضروری ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ بعض لوگوں کو جلسے بھی کھلتے ہیں، سبیلیں بھی کھلتی ہیں، حسین کی نظر و نیاز بھی کھلتی ہے، نہ خود کرتے نہ کرنے دیتے، مگر ہم بھی حسینی ہیں، جب تک جان رہے گی نبی کے نواسوں سے قربان رہے گی۔ سبحان اللہ۔ جائز کام جو ہوگا وہ چھوڑیں گے نہیں، ناجائز کریں گے جی، سبحان اللہ، سبیل بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے۔ اب جلسہ ہوا تو کتنی باتوں کا پتہ چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ اچھا اگر پتہ بھی تھی تو یاد کر رہے ہیں تو تازہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اچھا بولو ذرا، آواز سے بولو، زور سے، اور آواز سے بولو نا سبحان اللہ، اور زور سے میرے ساتھیو۔ ایسا سجدہ میرے امام نے کیا، اللہ اکبر، وہ تو مصرے پڑھ رہا تھا، نیزے پہ بریدہ ہے، مصروف تلاوت ہے، ارباب قلم لکھو مردہ ہے کہ زندہ ہے۔ کیا بات ہے، اور ہم اس پہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی دوسرے بارے میں ہے، یہ جا کر کے دیکھ لینا، آج کل تو بچوں پہ گوگل ہے، سرچ کر لینا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کیا بات، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ جی جی، یار بڑے خاموش بیٹھے ہو، ناراض ہو گئے کیا؟ کچھ باتیں مزاج شریف کے خلاف ہو گئیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے مزاج شریف ناراض ہو گیا؟ میں یہ چاہتا ہوں تمہارا مزاج شریف ناراض ہو جائے مگر محرم شریف ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ جو مہینہ ہے محرم شریف کا، یہ محرم شریف رہے، اگرچہ تمہارا مزاج شریف نہ رہے کوئی بات نہیں ہے، مگر کم از کم محرم کو تو شریف رہنے دو، یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ اس لیے ہو سکتا آپ برا مان رہے ہو میرے ساتھیوں، برا نہ مانو، میں آپ کا اپنا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ حسین کے نام پہ وہ کام کرو کہ دنیا کہے کہ ہاں یار حسین کے دن منانا تو یہ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ جتنے بھی پولیٹیشن ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، جو سماج سیوک ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اور جو عام جنتا ہے ان سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ جو لبے روڈ سے اس طرف تو چندوسی کی طرف اور پھر کہ آپ کے بیٹلا کی طرف جو مڑتے ہیں، ٹرن لیتے ہیں جہاں سے، میں نے
آج یہ محسوس کیا کہ یار یہ کام اگر ہو جائے تو میں اللہ کی قسم لے کے کہہ سکتا ہوں یقیناً تمہیں ثواب ملے گا، چونکہ اس کا ثبوت ہے میرے پاس حدیث جی۔ میں ثبوت کے طور پہ ایسا نہیں ہے کہ بزرگوں کی کتابیں اپنی جگہ پیش ہے، جو بزرگوں کی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر بعض لوگ حوالے اگر پیش پوچھو ان سے کہاں لکھا ہے، کچھ کوئی کتاب نہیں ملتی تو پتہ یہ چلتا ہے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، حجت الہیکڑی میں لکھا بھائی، حجت الہیکڑی کا تو کوئی علاج نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب رہتے تھے، کبھی وہ سوال ہی نہیں کرتے تھے، ایک امام میرے ذہن سے نام اس ہو رہا اپنے ائمہ احناف میں ہیں، وہ کبھی سوال ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ کہا کہ بھئی تم محفل میں رہتے کبھی کچھ پوچھ تو لیا کرو، کہ حضرت ہم نہ پوچھیں تو ہی صحیح ہے، تو کہنا بتاؤ تو پھر بھی کچھ تو پوچھ لیا کرو جی۔ کہنے لگے کہ حضرت میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مغرب کا ٹائم جو ہے نماز کا وہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج ہے تب تک رہتا، اس کے بعد سورج ڈوب جاتا تو بات ختم۔ کہ حضرت اگر سورج ڈوب گئی نا تو کہ تم خاموش ہی رہو تو ہی صحیح ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ ارے زور سے بولو، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ اس میں برے ماننے کی بات نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پہ بہت اچھے فارمر ہیں، کسان ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فصل دھان کی کب اچھی ہوتی ہے، مکئی کی فصل کب اچھی ہوتی ہے، آلو کی فصل بھی آپ کی طرف بھی ہوتی ہے، کب اچھی ہوتی ہے، آپ کو زیادہ تجربہ ہے۔ میں یوٹیوب پہ دیکھ لوں کچھ دنوں اور آ کر کے تم لوگوں سے بحث کروں، چونکہ تمہیں ہے تجربہ، تمہارے پاس ایکسپیرینس ہے، تو میں صرف یوٹیوب دیکھ کر کے تم سے بحث کرنے لگوں تو تم کہو گے مولانا جلد سے ہی کرو، وہی کام صحیح ہے تمہارے لیے۔ اب یہی ہو رہا۔ ابھی میں نے آج اخبار میں پڑھا ایک صاحب نے یوٹیوب سے اپنی بیماری، کوئی بیماری تھی اس لڑکے کو، تو اس نے سوچا ڈاکٹروں کو فیس کیا دیں گے، ڈاکٹرز کو ایسا کرو، یوٹیوب پہ اس نے بیماری ڈالی تو اس میں جو فارمولے تھے، علاج تھے، دوائیں تھیں، بغیر اسپیشلسٹ کے، بغیر ڈاکٹرز کے ایڈوائز اور مشورے کے وہ یوز کرنا شروع ہو گئے کر دی اس نے۔ نتیجہ بنیجا رسد کہ وہ شخص دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اخبار میں چھپا، ہندی کے اخبار میں میرے پاس کٹنگ موجود ہے۔ تو سوچو صرف یوٹیوب پہ دیکھ لینے سے یا کسی کو سن لینے سے اگر سب کچھ دین آ جاتا تو میرے ساتھیوں یہ جو قرآن عظیم کے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لے کر گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا آمنو جیسا چاہو ویسا ایمان لے آؤ، نہیں، جیسا صحابہ ایمان لے کر کے آئے ویسا ایمان لے کر کے آؤ، اپنے عقل سے نہ چلو۔ اب کوئی سوچنے لگے کہ بھئی مجھے تو بیٹلا جانا ہی ہے، تو پتا چلا اس نے گاڑی کھیتوں میں ڈال دی، اب کھیتوں میں پانی بہت ہے اس وقت برسات میں، اب برسات میں وہ جو ٹائر تھے گاڑی کے وہ پھنس گئے اور ماولدیت کے دھس گئے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ راستہ تو بیٹلا کوئی جا رہا ہے، خدا کے بندے روڈ پہ جا، وہی راستہ صحیح ہے، کچے کو بچہ پچھتائے گا۔ ایسے ہی جو راستہ اہل بیت اطہار نے دیا، صحابہ نے دیا، تابعین نے دیا، بزرگوں نے دیا، امام اعظم امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام احمد ابن حنبل نے دیا۔ جو راستہ آپ کو سیدھا راستہ دیا اسی پہ چلو، شارٹ کٹ کے چکر میں نقصان کر بیٹھو گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میرے امام کا راستہ اپنا لو، حضرت حسن اور حسین کا راستہ اپنا لو، اہل بیت اطہار کا راستہ اپنا لو۔ میں تم سے صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح معنی میں حسینی بن جاؤ تاکہ تمہیں دیکھ کے غیر مسلم بھائی بھی بننے پہ مجبور ہو جائیں۔ بیٹھنا کے غلام کا عالم یہ ہے تو کربلا کے امام کا عالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پہ دیا کہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ قرآن سے، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لمن يقتل، جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کیا مت کہو؟ امواتا، مردہ مت کہو۔ یا آنکھیں بند ہو گئی، روح نکل گئی، اللہ کہہ رہا بلا حیاؤں، زندہ ہیں ولکن لا تشعرون۔ اب تم اسی میں لگے ہوئے ہو کہ روح نکل گئی، آنکھیں بند ہو گئی، تمہیں شعور ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو سرچ کر رہے ہو جی۔ مگر یہ مانو کہ زندہ ہیں، ذرا زور سے بولو کیا ہے؟ زندہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا زندہ ہیں
تو بس زندہ ہیں. ہم کیوں سوچیں کہ مردہ ہیں؟ چونکہ کفن میں ہمیں پتہ مثال کے طور پہ ان کو دفنایا گیا شہیدوں کو نہلایا نہیں جاتا. شہیدوں کو نہلایا نہیں جاتا. اللہ اکبر. ایک شعر میرے ذہن سے نکل رہا، دلیل اس سے ہے بڑھ کر کیا، شہیدوں کی طہارت پر میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی. کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی. اللہ اکبر. کیسا عظمتوں والا مقام ہوتا. اللہ کہتا مردہ نہ کہو. یہ دوسرے پارے کی آیت تھی. اب چوتھے کی بھی سن لو. چوتھے پارے میں یہ آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے چوتھے پارے کی. یہاں تو دوسرے پارے میں اللہ نے کہا مردہ نہ کہو. چوتھے پارے میں کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہاں کہا مت کہو. کوئی سوچ سکتا ہے چلو کہنے کو تو منع کیا ہے، سوچنے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ کہتا سوچنا بھی مت. ذرا زور سے آواز نہیں آئے گی آپ اور اونچا. سوچنا بھی مت کہ یہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون. یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے. تو رزق مردوں کو ملتا ہے کہ زندوں کو ملتا ہے؟ زندوں کو. ہاں رزق کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ بہتر جانے، مگر رزق تو ملتا ہے. اللہ اکبر. آؤ